إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم سورة الدخان ہے سورہ دخان کا آغاز ابتدا اللہ رب العالمین حروف مقطعات سے کرتا ہے. حروف مقطعات عربی زبان پر عبور رکھنے والے، فخر اور غرور رکھنے والے عربوں کے لیے بطور چیلنج، بطور تحدی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار حروف مقطعات کا استعمال کیا ہے. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کا سب سے صحیح ترین ترجمہ، سب سے مناسب، سب سے اقرب الی الصحیح ترجمہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کے معنی اور مفہوم میرے رب ہی بہتر جانتا ہے. عربی زبان پہ فخر و غرور کرنے والوں، اگر تمہیں اپنی زبان پر
اتنا گمنڈ ہے جس کے بنیاد پر تم اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو اجمی، عجائم ان بے زبان جانوروں کو عجائم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں تحدی اور چیلنج کرتے ہوئے حامیم والکتاب المبین، والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی، المبین، جو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ توحید اور شرک کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان، جائز و ناجائز کے درمیان بیان کرنے والی کتاب، فرق کرنے والی کتاب، الفرقان، اسے کتاب فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الفرقان لیکون للعالمین نذیرا، تمام تعریف مسلح کے لیے ہے جس اللہ نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ پر فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید نازل کیا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی فرشتے یہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کسی جگہ پہ آرام فرما رہے تھے، اللہ کے کچھ فرشتے آئے، کہنے لگے یہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کچھ جواب دینے لگے، ان العین نائمۃ والقلب یغزان، محمد الرسول اللہ کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اس کی ایک مثال ہے اس محمد کی، اس کو وہ مثال بیان کرو تاکہ لوگ کچھ سمجھے۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ دونوں درست ہے، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور دنیا میں مخلوق میں سے واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی یہ خاصیت ہے، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد الرسول اللہ لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والی شخصیت ہے۔ متقین اور کافرین کے درمیان، مومنین اور کافرین کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، جائز و ناجائز کے درمیان اگر مخلوق میں سے کوئی شخصیت تفریق کی علامت ہے وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید بھی کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، اور ذات رسول بھی کھول کر بیان کرنے والی ذات ہے۔ میرے نبی نے چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، میرے نبی نے کوئی بات میرے نبی نے نہیں چھپائی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا مسروق سے کہتی ہے، مسروق جو بھی تمہیں یہ 3 باتیں بتائیں وہ دنیا کے بدترین جھوٹا انسان ہے۔ جو یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر والی آنکھ سے رب کو دیکھا ہے، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر جو احکامات رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے ان میں سے کوئی احکام آپ نے چھپایا ہے تو وہ دنیا کے سب سے بدترین جھوٹا انسان ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کی طرف سے یہ تاکیدی حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرے نبی جو بھی
آپ تک آپ کے رب کی طرف سے جو احکامات آپ تک پہنچے ہیں سب کے سب بتا دے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کوئی بات چھپاتے تو آپ سیدنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، پیارے پیغمبر اس آیت کو چھپا لیتے۔ اگر پیارے پیغمبر کوئی بات چھپاتے تو آپ سیدہ زینب بنت جہش کے معاملے میں جو اللہ کا آپ کو حکم تھا وہ حکم آپ چھپا لیتے۔ میرے نبی نے کوئی بات ادھوری نہیں رکھی، ہر بات کھلم کھلا بالکل وضاحت کے ساتھ، جہاں لوگ باتیں کرتے ملامت کرتے وہاں پر بھی میرے رب نے میرے نبی کو کھڑا کر کے میرے نبی سے کہا یہ رسم ہم نے آپ سے توڑنا ہے، رسم توڑنا دل گردے کا کام ہے، اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے دل گردے درکار ہے جو صدیوں سے چلتے ہوئے رسومات کو پیروں تلے روند ڈالے۔ لوگ منہ بولے بیٹے کی، بیوی کو، بہو کی سٹیٹس اور حیثیت دیتے تھے، میرے رب نے کہا منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو لوگوں نے بنا رکھا ہے لوگ باتیں کریں گے، میرے رب نے اس رسم کو ذات رسول اللہ سے توڑوایا، سیدہ زینب بنت جہش کے نکاح سیدنا رسول اللہ سے کرا کے۔ لوگ جگری دوست کی بیٹی کو بیٹی کی حیثیت دیتے تھے، میرے رب نے صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کر میرے رب نے وہ رسم بھی میرے مصطفیٰ سے توڑوائے، اور لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے خون خرابہ کرتے اور یہ قتل غارت گری نسلوں سے چلتی رہتی، چلتے آ رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پہ آپ فرماتے ہیں دور جاہلیت کے تمام خون میں ان سب کو آج دفن کرنے جا رہا ہوں، آغاز میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔ سودی لین دین اس کو جب ختم کرنے کی باری آئی میرے مصطفیٰ نے پابندی لگائی۔ عباس بن عبد المطلب جو فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے مسلمان ہوئے تھے، اسلام سے پہلے وہ سودی لین دین کیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا آج کے بعد عباس اپنے رأس المال ہی لے گا، عباس سود نہیں لے گا۔ یہ ہے وہ محمد فرق بین الناس ومحمد فرق بین الناس، محمد نے لوگوں کو تفریق کر کے جنتیوں کو جہنمیوں سے، ایمان والوں کو کافروں سے، توحیدیوں کو مشرکوں سے، سنتیوں کو بدعتیوں سے تفریق کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ والکتاب المبین، قسم ہے یہ بیان کرنے والی کتاب کی، یہ کتاب زندہ انسانوں پر بیان کرنے کے لیے میرے رب نے میرے نبی پر یہ کتاب اتاری ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر کو آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرے ان کے رب نے ان کی طرف کون سی باتیں، کون سے احکامات ان کے رب نے ان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ جو قرآن مجید ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب، کھول کر بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کتاب ہم نے کھول کر
أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أنى لهم الذكرى أنى لهم ان کے لیے نصیحت کہاں ہے وقد جاءهم رسول مبین حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والے رسول آ چکے ہیں. اسی صورت میں انا لہم الذکریٰ جو بیان کرنے والے نبی کے بیان سن کر نبی کے بیان نبی کی زبان پر اعتبار بھروسہ کرنے کے بجائے نبی کی زبان و بیان کو کافی سمجھنے کے بجائے نبی کی زبان اور بیان کو ناکافی سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے منمانیاں کرنے والوں کے لیے انا لہم الذکریٰ نبی آنے کے بعد منمانیاں کرنے والے دین نبی کو ناکافی سمجھنے والے دین نبی میں اضافہ کرنے والے ایڈیشن کرنے والے انا لہم الذکریٰ ایسے بد نصیبوں کے لیے انا لہم الذکریٰ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے وقد جاءہم رسول مبین حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والے رسول پیغمبر آ چکے ہیں. کیسے پیغمبر ہے حریص علیکم حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عزیز علیہ ما عنتم اس پر گراں گزرتے ہیں جو مشقتیں تم پر آتی ہے جو آزمائشیں تم پر آتی ہے جو مصیبتیں تم پر آتی ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم ہر لمحہ ہر پل وہ تمہارے بارے میں حرص رکھتے ہیں تما رکھتے ہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے میری امت مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے میری امت تکلیفوں میں گرفتار نہ ہو جائے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں کے ساتھ بہت پیار بہت محبت بہت شفقت کرنے والے پیغمبر کی شریعت کو ناکافی سمجھنے والے ان کے لیے نصیحت کہاں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یہ بابرکت کھول کر بیان کرنے والی کتاب کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو اس فرقان کو اس قرآن کو انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا ہم نے اسے اتارا فی لیلۃ مبارکۃ ایک بہت بڑی بابرکت رات میں فی لیلۃ مبارکۃ ایک بہت برکت والی رات میں ہم نے اتارا ہے. انا کنا منذرین برکت والی رات میں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر پر نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین اس کتاب کو لے کر آسمانوں سے لوح محفوظ سے روح الامین لے کر آتے ہیں. کوئی یہ شک و شبہ کر سکتے ہیں ممکن ہے اس میں شیاطین نے جنات نے اپنے طرف سے کوئی اضافہ کیا ہو کوئی اپنے طرف سے کمی اور بیشی کی ہو. میرے رب فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. نہ باطل کو آگے سے آنے کا کوئی چور دروازہ میرے رب نے رکھا ہے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے. تنزیل من رب العالمین یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے اور اتارنے والے جو فرشتہ ہے ذو قوت عند ذی العرش مکین. کوئی بے ایمان یہ کہہ سکتا ہے
شاید اس فرشتے سے شیطان نے چھین کر، شیطان نے اس میں اپنی باتیں شامل کر دیا ہو۔ میرے رب فرماتے ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو فرشتہ لے کر آئے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر، ذی قوت، سب سے پاورفل، بڑی قوت والے، بڑی طاقت والے فرشتے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں اس فرشتے کے مرتبہ اور مقام مسلم ہے۔ مطاع ثم امین، کوئی بیمان یہ بات کہہ سکتا ہے شاید اس فرشتے نے اپنی کچھ باتیں اس میں ڈال دی ہو۔ اللہ فرماتے مطاع ثم امین، وہ فرشتہ مطاع، اس کی پوری بات آسمانوں میں اللہ کے فرشتے مانتے ہیں۔ ہم اسراء اور معراج کے موضوع میں یہ پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جناب جبریل علیہ السلام پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں، دروازہ کھولنے کا حکم دیتے ہیں، فرشتے دروازہ کھول لیتے ہیں۔ دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، فرشتے دروازہ جبریل کے حکم پر دروازہ کھول لیتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے اور ساتویں آسمان پر مطاع، اس کی بات وہاں بھی مانی جاتی ہے۔ ثم امین، وہاں پہ وہ امانت دار ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے اس کتاب پہ، اور اس کتاب کی شرح محمد الرسول اللہ کی بیان پہ لوگوں یقین کرو، اعتبار کرو، نجات کے لیے کافی سمجھو۔ اپنی طرف سے باتیں دین بنا کر پیش نہ کیا کرو۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہے جو دین میں منمانیاں کرتے ہو، اللہ کے جائز کردہ چیزوں کو ناجائز اور ناجائز کردہ چیزوں کو جائز بنانے کی کیا کسی کے پاس یہ اختیارات، یہ اتھارٹی ہے؟ یہ میرا رب سوال ریز کرتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس بابرکت کتاب کو بہت برکت والی رات میں ہم نے نازل کیا ہے۔ اب سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے مطلقاً کہہ دیا کہ ہم نے قرآن مجید کو بیان کرنے والی کتاب کو پہلے حروف مقطعات کے ساتھ چیلنج اور تحدی کیا، پھر اس کے بعد فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ کھول کر زندہ انسانوں پر بیان کرنے والی کتاب کو ہم نے بہت بڑی برکت والی رات ہم نے نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، اس کتاب کو لے کر محمد الرسول اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انا ارسلناک بالحق، اے نبی ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ پیارے پیغمبر کیا لے کر آئے ہیں؟ حق، اور حق کے بعد حق کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے، وما ذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد حق کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ بظاہر آپ کو خوشنما، خوبصورت، خوشنما، مزین آپ کو دکھائی کیوں ہی نہ دے، وہ باطل ہے، وہ گمراہی ہے۔ میرے نبی اسی بات کی طرف بار بار توجہ دلاتے، ہر خطبے میں توجہ دلاتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یاد رکھو، دین کے عنوان سے، دین کے ٹائٹل سے، حصول ثواب کے نظریے سے، حصول جنت کے لیے جو نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، نئی نئی عبادتیں، نئی نئی باتیں جو دین بنا کر فضائل اس کے بیان کر کے انسانی معاشروں میں جن باتوں کو لانچ کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی گمراہ انسانوں کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر ڈال دیتی ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین مطلقاً کہا، ہم نے اس قرآن مجید کو بہت برکت والی رات میں نازل کیا. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بتایا یہ برکت والی رات سال کے 365 دن ہوتے ہیں، 365 دن، یہ اللہ رب العالمین نے تعیین نہیں کیا. یہاں ایک اور مسئلہ بھی شرعی مسئلہ ہے، اسے بھی سماعت فرما لیں. امام دوران خطبہ کسی سے بات کر سکتا ہے اور سامعین امام کو جواب دے سکتا ہے، لیکن آپس میں گفتگو کرنا دوران خطبہ جائز نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران ایک صحابی آئے، آتے ہی بیٹھ گئے. پیارے پیغمبر نے دوران خطبہ ہی اس سے مخاطب ہوئے، پوچھنے لگے اصلیت رکعتین، میرے ساتھی کیا آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھ لو. آپ کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. اسی طرح دوسری دلیل، آپ علیہ السلام جمعہ کے خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آئے آپ سے مخاطب ہوئے. یہاں پہ پیارے پیغمبر خطیب مخاطب سے خطاب کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ جمعہ خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی باہر سے آیا اور پیارے پیغمبر سے کہنے لگا اللہ کے حبیب قحط سالی، خشک سالی کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، ہمیں قحط سالی سے سخت تکلیف ہے، آپ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بارش برسا دے. تو یہاں پہ پیارے پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ دعا کراتے ہیں. تو جہاں پہ ہاتھ اٹھانا پیارے پیغمبر سے ثابت ہے وہاں پہ ہاتھ اٹھانا ایک عبادت ہے. جہاں پر ہاتھ اٹھانا میرے مصطفیٰ سے ثابت نہیں ہے، دعا ثابت ہے. دعا ہاتھ کے ذکر کے بغیر ثابت ہے، وہاں پہ اپنی طرف سے ہاتھ اٹھانا درست اور جائز نہیں ہے. اگر ہاتھ کا تعلق ہوتے، جہاں ہاتھ کا تعلق ہے دعا میں، میرے مصطفیٰ نے بیان کیا، کر کے دکھایا. مصطفیٰ کے ساتھیوں نے ساری باتیں کھول کر بیان کیا. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری صحابی کے جنازے پہ گئے تھے. ہم قبرستان پہنچے، ابھی تک قبر بنی نہیں تھی. ہم وہاں پہ بیٹھے رہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ وہاں پہ بیٹھے رہے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. لوگ قبر بنا رہے تھے اور فرماتے ہیں وفی یدہ عود ینکت بہ الارض، میرے نبی کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی چھوٹی سی، میرے نبی کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی چھوٹی سی، ینکت بہ الارض، میرے نبی اس ٹہنی کے ساتھ گہری سوچ کے ساتھ اس ٹہنی کے ساتھ آپ زمین کو کرید رہے تھے. پھر کچھ دیر بعد آپ
اپنے ساتھیوں کے سامنے موت کے منظر تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وقت نہیں ہے میں اس طرف چلا جاؤں، موضوع سے نکل جاؤں گا. بتانا صرف یہ مقصود ہے، صحابی اگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کسی گہری سوچ میں ہو، اس سوچ کے دوران میرے نبی کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹہنی بھی ہو، وہ میرے نبی کے ہاتھ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس ٹہنی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اگر ہاتھ اٹھانا اس دعا کے ساتھ ثابت ہوتا، میرے نبی کے صحابی وہ بھی ہمیں بیان کرتے. بات میں کیا کر رہا تھا؟ 365 دنوں میں سے میرے رب نے یہ تعین نہیں کیا، یہاں پہ مطلقاً یہ فرما دیا ہم نے ایک بہت بڑی برکت والی رات اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. اب 365 راتوں میں سے وہ کون سی رات ہے؟ وہ رات کس مہینے میں ہے؟ مہینے کے کس عشرے میں ہے؟ ہمارے پاس 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے میں 3 عشرے ہیں. یہاں سورہ دخان میں مطلقاً صرف اتنا کہا ہم نے بہت بڑی برکت والی رات اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا. سورہ البقرہ میں اللہ نے ان 365 دنوں میں سے 30 دن کو ریشیپ کیا. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ 365 دنوں میں سے یہ 30 دن ہے. ان 30 دنوں کے کسی رات میں وہ برکت والی رات ہے. پھر میرے رب نے اور مہربانی کی. پہلے یہاں پہ سورہ دخان نے مطلقاً بیان کیا ایک بہت بڑی برکت والی رات ہم نے قرآن مجید کو نازل کی. سورہ البقرہ میں وہ برکت والی رات 365 دنوں میں سے 30 دنوں میں لے آیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اللہ ان 30 دنوں میں سے، ان 30 راتوں میں سے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی مشقت کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے. اللہ اس کو مزید ری شیپ کرے، اللہ اس کو مزید مختصر کرے تاکہ ہم برکت والی رات کو پا لیں، تاکہ ہم برکت والی رات کو پا سکے. کتنی برکت والی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے رب نے مہربانی کی 30 راتوں میں سے 20 کو وہاں سے پھر مائنس کر دیا. پہلے 365 میں سے میرے رب نے 30 کو مختص کیا، پھر ہمارے ساتھ مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے ان 30 میں سے 20 کو پھر مائنس کرتے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لوگوں یہ لیلہ مبارکہ یہ 15 شعبان والی رات نہیں ہے. شیطان کے دھوکے میں نہ آنا. شیطان لیلۃ القدر کے سارے پروٹوکولز، سارے سٹیٹس، ساری حیثیت 15 شعبان کو دے کر میری قوم کو، میری ملت کے لوگوں کو جو لیلۃ القدر والے عشرے ہیں وہ ہمیں شاپنگ مالوں میں گزار دیتے ہیں. یہ اس کا دھوکہ ہے، فریب ہے، دجل ہے، مکر و فریب ہے.
لہذا اس کے مکر و فریب، اس کے دجل کا شکار نہ ہونا۔ ابھی سے تیاری کر لو، جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہے، یہ برکت والی رات پانے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ برکت والی راتیں ہمارے شاپنگ مالز میں ہم گزارتے ہیں، اور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں ہم ہندوؤں سے، مجوسیوں سے اور رافضیوں سے باتیں لے کر اپناتے ہیں اور اس کو وہ حیثیت دیتے ہیں۔ یاد رکھو 15 شعبان اہل سنت کی رات نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے لیا گیا رات ہے آریتن۔ 15 رات کو یہ کھلاؤ ورنہ یہ روحیں آتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہم بچوں کو بھی کارٹون دکھاتے ہیں، وہاں پہ آتما مہاتما، جو میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں ان کے مہاتما ہوتے ہیں، آتما، اور جو پیر، علامہ، فہامہ، صاحب دستار اور جبہ والے ان کے مہاتما ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کی روح کو آتما کہتے ہیں ہندو، اور بڑے مذہبی شناخت رکھنے والے، بڑی بڑی پگ رکھنے والی روح کو مہاتما کہتے ہیں۔ موت کے بعد قبر میں سوال و جواب کے لیے، قبر میں سوال و جواب کے لیے روح کو جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد قال رب ارجعون، انسان تمنا کرے گا اللہ مجھے دنیا میں واپس کر دیا جائے۔ جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ کلا، ہرگز تیری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ انہا کلمۃ، یہ خواہش کرنے والے نے خواہش کر دی اللہ مجھے دنیا میں جانے دیا جائے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر کے آؤں، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر کے آؤں، نیک عمل کر کے آؤں۔ اللہ فرمائے کلا، ایسا ہو نہیں سکتا، ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، وہ کہنے والا وہ بات کر دیتا ہے لیکن اس کی وہ بات پوری نہیں ہوتی۔ سورہ یاسین کو پڑھ لیتے ہو نا اردو پہ، سورہ یاسین میں شہید یاسین تمنا کرتے ہیں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وہ بھی یہ تمنا کرتا ہے لیکن شہید یاسین کی تمنا پوری نہیں ہوتی۔ تو کوئی نہ آتما آتی ہے نہ مہاتما آتی ہے۔ یہ سارے ہندوؤں سے لیے گئے باتیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر نیک لوگ ہیں تو وہ اللہ کی جنت چھوڑ کر آپ کے پاس حلوہ کھانے کے لیے نہیں آئے گے۔ اگر برے لوگ ہیں اللہ کے فرشتے نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم بھی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے زمین آسمان کی قلابیں مارتے ہیں لیکن پھر بھی دنیا کے جیلر وہ جیل سے نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ برے لوگ ہو تو کیا اللہ کے فرشتے انہیں چھوڑ دیں گے؟ یہ ساری کہانیاں ہیں، بیس لیس باتیں ہیں، دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق، کوئی لین دین نہیں۔ تو لہذا یہ 15 شعبان کو قبروں پہ جانا، وہاں پہ موم بتیاں جلانا، یہ سارے مجوسیوں کی حرکتیں ہیں، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں قبر پہ جانا چاہیے لیکن کوئی رات مختص کیے بغیر۔ آپ سال کے 365 راتوں میں سے کسی بھی رات چلے جائے،
اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کسی رات کو مختص کرنے کی اللہ کی شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ جاتے تھے قبا، آپ جنت البقیع غرقد آپ جایا کرتے تھے، لیکن کوئی رات آپ نے مختص نہیں کیا۔ حکم دیا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ۔ قبر کی زیارت سے میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا، آج کے بعد زیارت قبور کے لیے جاؤ۔ کیوں؟ میت کو بخشوانے کے لیے یا فاتحہ خوانی کے لیے نہیں۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وہاں پہ جانے سے آخرت یاد آئے گی۔ جب آخرت یاد آئے گی، جس معصیت، جس نافرمانی، جس بغاوت کی تم نے ہفتوں سے، مہینوں سے، سالوں سے منصوبہ بندی تم نے کر رکھی ہے، وہ تمہاری منصوبہ بندی وہ قبر کی زیارت توڑ دے گی اور تم اللہ کے سزا سے بچ جاؤ۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ۔ ایک عربی شاعر کا گزر ہوا قبر سے، مررت علی القبور قبر الحبیب، میرا گزر ہوا اپنے جگری دوست یار کی قبر سے، فلم یرد سلامی، میں نے اس پر سلام کیا، اس کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ پھر وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے، لو کان ینطق بالجواب لقال لی، اگر وہ جواب دے سکتا تو ضرور ان الفاظ کے ساتھ مجھے جواب دیتا، اکل التراب محاسنی و شبابی، مٹی میری جوانی بھی کھا چکی ہے، مٹی میری خوبصورتی بھی کھا چکی ہے، لہذا جوانی پہ، اپنی طاقت پہ فخر و غرور کرتے ہوئے اللہ سے بغاوت نہ کر، رسول اللہ سے بغاوت نہ کر، شرع اللہ سے بغاوت نہ کر۔ تم نے بقیہ زندگی مکمل کرنے کے بعد تیری منزل بھی قبر ہے، تم نے بھی یہاں پہ آنا ہے۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے برت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ قبر کی زیارت تو اس لیے ہے، ہم نے اس کو ایک رات کے ساتھ مختص کر دیا، سال بھر ہم کمبل پہن کے سوئے ہوتے ہیں اور 15 شعبان کو قبروں پہ جاتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ سے ثابت نہیں ہے۔ قبروں پہ جانا چاہیے، زیارت قبور میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے 365 دنوں میں سے 365 راتوں میں سے کوئی رات میرے مصطفیٰ نے مختص نہیں کیا ہے۔ آپ کو اور مجھے خاص کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ دریاؤں اور نالوں کے قریب پڑی ہوئی شاملاتی زمین نہیں ہے جس پہ جس کا جی چاہے قبضہ کر لے۔ یہ شرع اللہ ہے، یہ دین اللہ ہے، یہ لاوارث نہیں ہے، یہ شاملاتی اور خالصہ سرکار نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق نہ کیا کرو، یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو نہ کوئی آتما آتی ہے، نہ کوئی مہاتما آتی ہے، اور بچوں کی ذہن سازی کرا لو۔ یہ ہندو بیمان کارٹون کے شکل میں یہ باتیں، اب بچے کارٹون دیکھے بغیر سوتے نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے نمازی حاجی حضرات بچوں کو موبائل دیتے ہیں، دے دو ضرور، لیکن ان کو یہ بھی سمجھا دو نہ کوئی آتما ہوتی ہے، نہ کوئی مہاتما ہوتی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، موت کے بعد ایک برزخ، ایک پردہ حائل ہوتی ہے، جہاں پہ برزخ آ جاتی ہے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، نہ یہ اس طرف جا سکتی ہے، وہ اس طرف سے آ نہیں سکتا۔
تو لیلہ مبارکہ برکت والی رات کتنی برکت والی رات ہے. ان